اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی. IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں, جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو, تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے, لیکن ملک کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے. IMF کی شرائط ماننے سے سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اعتراف. قومی سلامتی پالیسی کے اجرا پر خطاب میں کہا, وہ ملک محفوظ نہیں جس کی معیشت ٹھیک نہ ہو. معیشت کمزور ہوگی تو دفاع بھی کمزور ہوگا. مجبوری میں IMF کے پاس گئے. شرائط ماننے سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے. کل اس ایوان میں ڈھاکہ سے بڑا سرنڈر کیا گیا. تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. خواجہ آصف کے حکومت پر وار. بولے آپ نے 200 ارب ڈالرز منہ پر مارنے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن پورا اسٹیٹ بینک IMF کے منہ پر مار دیا. ریاض پیرزادہ نے کہا کہ پہلے دریا پھر کشمیر, اب اسٹیٹ بینک بھی دے دیا. اور IMF بھی یہ بات سن لے کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے. منی بجٹ بل کو اڑا کر رکھ دیں گے. IMF سن لے, بل واپس کر دیں گے. شاہد خاقان عباسی کا اعلان. احسن اقبال بولے, منی بجٹ سے 25,000 فی گھرانہ اضافی بوجھ ڈالا گیا. خرم دستگیر نے کہا, کل حکومت نے خودکشی کے کاغذ پر دستخط کیے. ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے بل پاس کیے ہیں, لیکن حقیقت میں کل انہوں نے اپنے ہی خودکشی کے کاغذ پر دستخط. سر لوڈ شیڈنگ میری 20 گھنٹے 22 گھنٹے بلکہ 3 دن میں بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں. آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں. ذرا خدارا اپنے BMWs اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا. وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور BMWs اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں, تو اس سے ذرا نیچے اتریں. آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں, ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں, اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں. اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں سر, ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں, آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. شکریہ. حکومت کی اگلی 3 صفیں ECL میں ڈال دیں. تحریک انصاف کے MNA نور عالم خان کا قومی اسمبلی میں کھڑاک. کہا, ان ارکان کے نام ECL میں ڈالنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا. خدارا لگژری گاڑیوں اور جہازوں سے نیچے اتریں, عوام کی حالت دیکھیں. خیبر پختونخوا میں 3 دن لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. نور عالم خان صاحب اچھی بات کر رہے ہیں, کاش اگر کل وہ ووٹ نہ دیتے اور آج یہ باتیں کرتے تو اچھا لگتے. کل ووٹ بھی دیا انہوں نے اور آج یہ باتیں بھی کر رہے ہیں, تو آپ برابر کے شریک ہو. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کی نور عالم خان پر تنقید. بولے, کل ووٹ دے کر آج کس منہ سے تنقید کر رہے ہیں؟ آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. حکمران جماعت کے لیے بڑا دھچکا. 6 صوبائی, 2 ارکان قومی اسمبلی اور 1 سینیٹر کا JUI سے رابطوں کا انکشاف. 10 سے زائد سابق صوبائی, قومی اور سینٹ کے ارکان بھی پر تولنے لگے. JUI میں شمولیت کے خواہش مند تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. مولانا فضل الرحمان کی منظوری کے بعد شمولیت کا سلسلہ شروع ہوگا. چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. اور یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. اور یہ اپوزیشن تو اندھی ویل مچھلیاں, یہ اندھے خواب دیکھ رہی ہیں. چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں. شیخ رشید کا بڑا دعویٰ. بولے, جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے آپ کی گردن پر آئے گا. راتیں, باتیں اور ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. شیخ رشید نے اپوزیشن کو اندھی مچھلیاں قرار دے دیا. اندھے خواب دیکھنے والے الگ الگ مارچ کر رہے ہیں. سابق حکومتوں کے باعث IMF کی سخت شرائط مانی. ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے. قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے. آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہتی ہیں یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. سانحہ مری کی ابتدائی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات. برف ہٹانے والی 29 میں سے 20 گاڑیاں ایک ہی مقام پر کھڑی رہیں.
ڈرائیورز اور عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ کمیٹی نے مری میں آپریشنل عملے کے بیانات قلم بند کر دیے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار کمیٹی کو تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ سانحے میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی میں کورونا جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ ایک دن میں شرح 20 سے بڑھ کر 29% تک جا پہنچی۔ 95% مریضوں میں اومیکرون کی تصدیق۔ لاہور میں بھی کورونا کے سائے گہرے، شرح 10% کے قریب ہو گئی۔ پاکستان میں 5 ماہ بعد شرح 7.3% ریکارڈ۔ 24 گھنٹے میں 3567 نئے کیسز رپورٹ۔ 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حکومت نے بوسٹر ڈوز کے لیے کم از کم عمر کی حد 18 سال مقرر کر دی۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے نئی مشکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کی تیاریاں۔ پیٹرول 5 روپے 10 پیسے مہنگا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل، مٹی کا تیل بھی مہنگا کرنے کی سفارش۔ حتمی فیصلہ کل وزیر اعظم کریں گے۔ اوگرا کی لیوی ٹیکس کم کر کے قیمتیں برقرار رکھنے کی بھی تجویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فورنزک کرانے کے لیے معاونت طلب کر لی۔ سیاسی بیانیوں پر کیسز کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اصل آڈیو موجود ہے تو ہم دنیا کے بہترین ایکسپرٹ سے فورنزک کرائیں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل سے غیر ملکی مستند فورنزک ایجنسیوں کے نام طلب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل۔ بورڈ لندن سے بھیجی گئی 29 صفحات پر مشتمل میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لے گا۔ 5 دن کے اندر رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا فیصلہ۔ اسپیشل ایلیٹ فورس کے کمانڈوز کا دستہ ڈیوٹی سنبھالے گا۔ عثمان بزار کے دفتر کی تزئین و آرائش بھی ہوگی۔ گرمیوں سے پہلے نئے اے سی لگیں گے۔ رنگ و روغن سمیت دیگر کاموں کے لیے محکمہ خزانہ سے 4 کروڑ 91 لاکھ طلب۔ کیا پنجاب میں کفایت شعاری مہم دم توڑ گئی؟ خبردار ہوشیار، آن لائن فراڈ کے لیے نیا طریقہ کار۔ ہیکرز نے شہریوں کو لوٹنے کا نیا انداز اپنا لیا۔ فراڈیے بینک کے نمبرز میں 0 کا اضافہ کر کے فون کرتے ہیں اور شہریوں کی معلومات چرا لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کی عوام کو فون پر بینک اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کسی کو نہ دینے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ ہفتے کے دوران بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ بارشوں کا سلسلہ منگل سے جمعرات تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات، نتھیا گلی میں برف باری ہوگی۔ کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ اور بارکھان میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ آؤٹ کیوں نہیں دیا؟ کوہلی اور دیگر بھارتی کھلاڑیوں نے سٹمپ پر بھڑاس نکال دی۔ سوشل میڈیا صارفین کے ہاتھوں بھارتی ٹیم کی دھلائی۔ 2011 میں سعید اجمل کی گیند پر ٹنڈولکر کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا تو بھارتیوں نے ٹیکنالوجی کو درست قرار دیا تھا۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان کا وراٹ کوہلی پر پابندی کا مطالبہ۔